آج ویو 360 میں پاکستان میں صرف ایک سال کے دوران مزید 1.25 کروڑ پاکستانی غریب طبقے میں شامل. کیا تیزی سے بڑھتی شدید مہنگائی کو روکنا ممکن ہے؟ حالات جس طرح کے چل رہے ہیں تو اس میں بہت مشکل ہو رہی ہے کام کرنے کی. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. اس سال کے آغاز میں جب عالمی بینک کی طرف سے یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کی وجہ سے تقریباً 80 لاکھ پاکستانی خط غربت سے نیچے جا سکتے ہیں، تو اس پر میڈیا میں چند خبروں سے زیادہ کچھ توجہ نہیں دی گئی. لیکن پیر کے روز عالمی ادارے کی رپورٹ میں دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق حالات اس سے کہیں زیادہ خراب ہیں جن کی پیشگوئی کی گئی تھی. یعنی مزید 1 کروڑ 25 لاکھ پاکستانی اس آبادی میں شامل ہو چکے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. یہ وہ افراد ہیں جو ایک دن میں $3.65 سے کم کماتے ہیں. یعنی اگر ہم ڈالر کی قیمت کا اندازہ 290 کے حساب سے بھی لگائیں تو روزانہ تقریباً 1000 روپے کمانے والا ہر شخص غربت کی لکیر سے نیچے ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے ماہرین ملک کی معاشی صورتحال کے جلد بہتر ہونے کے حوالے سے کوئی زیادہ پر امید نہیں ہیں. غربت میں یہ اضافہ کہاں جا کے رکے گا؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے. اپنی رپورٹ میں عالمی بینک نے غربت میں اضافے کی جو بنیادی وجوہات بتائی ہیں ان میں صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی خدمات کی فراہمی سر فہرست ہے، جبکہ حکومت کے بیجا اخراجات، مہنگی توانائی، غیر مساوی ٹیکس کا نظام اور اشرافیہ کے کنٹرول میں رہنے والا غیر مؤثر پبلک سیکٹر بھی پاکستانیوں کی مشکلات بڑھا رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب سے عالمی بینک کی طرف سے دی گئی تجاویز اور وجوہات کا خلاصہ جانتے ہیں. ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ صرف ایک سال میں مزید 1.25 کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں اور اب ملک میں ہر 10 میں سے تقریباً 4 افراد غربت کا شکار ہیں. دنیا بھر میں غربت کے شکار افراد کی تعداد 66 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جس میں سے 9.5 کروڑ پاکستانی ہیں. اب یہاں غربت سے کیا مراد ہے؟ تو عالمی اداروں کی ڈیفینیشن کے مطابق ہر وہ شخص جس کی روزانہ آمدن $2.15 سے کم ہے وہ غربت کا شکار ہے. اور اگر اسے پاکستانی روپوں میں کنورٹ کیا جائے تو ہر وہ شخص جو تقریباً 650 روپے روزانہ یا 20,000 روپے ماہانہ یا اس سے کم کما رہا ہے وہ غربت کا شکار ہے. 80 کی دہائی تک جنوبی ایشیا میں پاکستان سب سے خوشحال ملک تصور کیا جاتا تھا، لیکن اب اس کا شمار اس خطے کے سب سے لو انکم کنٹریز میں ہوتا ہے. کئی افریقی ممالک بھی اس فہرست میں ہم سے آگے نکل چکے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عالمی بینک کی رپورٹ اس کی کئی وجوہات بیان کرتی ہے. نمبر 1، ملک میں صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی خدمات کی فراہمی اور سماجی تحفظ کا نظام مکمل طور پر ناکارہ ہے. ملک میں ٹیکس سسٹم غیر مساوی ہے، یعنی غریب زیادہ اور امیر کم ٹیکس دیتے ہیں، جبکہ دنیا میں اس کے الٹ ہوتا ہے. ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی انتہائی لو ہے اور اس کی ویلیو بھی انتہائی کم ہے. نمبر 4، ان پروڈکٹیو اکانومی. نمبر 5، ملک میں بجلی مہنگی ہونے کے ساتھ یہ شعبہ قرضوں کے بوجھ تلے تباہ ہوا ہے. ان سب مسائل کے ساتھ پاپولیشن میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے تو نوجوانوں کے لیے اپرچونٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ان میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. اب مسائل تو پتہ چل گئے، لیکن ان کے حل کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ ورلڈ بینک کی یہ رپورٹ اسلام آباد میں بیٹھے پالیسی سازوں کے لیے ایک وارننگ سائن ہے. ملک میں پریزنٹ پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک ماڈل فلاپ ہو چکا ہے کیونکہ اس سے عام پاکستانیوں کو بنیادی خدمات تک رسائی بھی ممکن نہیں ہو پا رہی. حالات میں بہتری کے لیے حکومت کو آمدن بڑھانا ہوگی اور ان سے ٹیکس لینا ہوگا جو ٹیکس نہیں دیتے. سرکاری اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہوگا اور اس سے بھی بڑھ کر فضول قسم کے اخراجات سے گریز کرنا ہوگا اور وہ پیسہ لوگوں کی فلاح و بہبود پر لگانا ہوگا. تبھی ملک سے پاورٹی کم ہو سکے گی، ورنہ ہم اس سے بھی برے حالات میں گھرتے چلے جائیں گے. غربت میں اضافے کی ایک اور بڑی وجہ آمدنیوں کے مقابلے میں مہنگائی میں شدید اضافہ بھی ہے. آپ کو ملواتے ہیں کراچی کے رضوان عالم سے جو تقریباً 1 سال سے سموسوں کا سٹال لگا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. مہنگائی کے اس دور میں رضوان کو اپنے اخراجات پورے کرنے میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں انہی سے جانتے ہیں. میرا نام رضوان عالم ہے. میں تقریباً 1 سال سے یہ کام کر رہا ہوں فرائی آئٹمس کا. تو اب حالات جس طرح کے چل رہے ہیں تو اس میں بہت مشکل ہو رہی ہے کام کرنے کی. یقین کریں گے کہ جو سیل میری پہلے تھی اس کی آدھی ہو گئی ہے. اب یہ میرا کاؤنٹر نا یہ چاروں ٹرے بھری بھی ہوتی تھی الحمدللہ، لیکن اب کیا کہ میری کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہے چیزوں کی تو اب مجھے ایک ٹرے پہ لانا پڑ رہا ہے. سب سے پہلے تو آئل جو میں پہلے 380 روپے کا ایک پاؤچ لے کر آتا تھا
अब वो 470 रुपये 490 रुपये का एक पाउच हो गया। आलू जो मैं 23 रुपये किलो लेकर आता था लास्ट ईयर, 100 रुपीज़ केजी लेकर आ रहा हूँ वो मैं। देखें बजट की जहाँ तक बात करते हैं ना, तो सिर्फ लग ही रहा है, आ नहीं रहा। मेरी पहले इनकम होती थी तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये की, सही है। अब उसमें बिल, ट्रांसपोर्ट, ये सारी परचेजिंग, ये ऑयल, सब्जियां, ये हर चीज़ इतनी एक्सट्रीम पहुंची हुई है कि आप बिलीव करेंगे कि पिछले महीने मैंने शायद मुश्किल से 5-6 हज़ार भी नहीं बचाए होंगे। तकरीबन 3 महीने से मतलब जा ही रहा है, आ नहीं रहा भाई। 12,000 रुपये की तो गैस, 13,000 रुपये की तो गैस ही चली जाती है, सही है। बाकी ये सब्ज़ी वगैरह ने कमर तोड़ दिया है। इस चक्कर में मुझे सब्ज़ी मंडी जाना पड़ता है। सब्ज़ी मंडी पे भी वही हाल है जो शहर में, सिर्फ क्या कि वहाँ से बल्क में थोड़ा सा वो मिल जाता है रिलीफ, लेकिन बल्क के लिए भी तो पैसे चाहिए। हालात ऐसे हो गए, महंगाई। मैं तो 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं डलाता, आप बिलीव करें, मेरा दिल दुखता डलाते। मैं कैसे 1 लीटर पेट्रोल? कमाने का फ़ायदा क्या है जब सारे खर्चों में पूरे हो जाते हैं। ऊपर आखिर की तारीखों में फिर एक दूसरे की शक्लें देख रहे होते हैं कि अब क्या होगा। अब जब हालात ऐसे हैं कि हुकूमत मुआशी सूरत हाल को संभालने और आवाम को रिलीफ देने में नाकाम नज़र आती है, पाकिस्तान में कुछ फलाही इदारे ज़रूरतमंद अफराद की कई तरह से मदद कर रहे हैं। इदारे पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत के हवाले से क्या असरात देख रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं शोम ख़ुवत फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब। डॉक्टर साकिब, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 1 साल के अरसे में गुर्बत में 5% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। क्या आपका इदारा भी इसी तरह के असरात देख रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी फॉर इनवाइटिंग अस। तो आप बिल्कुल दुरुस्त हैं, और कुछ बातें मैं समझता हूँ कि शायद उसमें वो सूरत हाल नहीं है। गुर्बत है, नाकाफी तो कह सकते हैं, लेकिन ये कहना शायद मुनासिब ना हो कि हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। तो उसमें वजूहात जो आपने बताई हैं वो इतनी गंभीर हैं और उनका इतना इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है कि वो सिर्फ पाकिस्तान के लोग उन मुश्किलात को, उन मसाइल को या उन वजूहात को दूर नहीं कर सकते। तो पेट्रोल है, बाकी हमारी इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं, और फिर डॉलर की कीमत किस तरह बढ़ी है। और आपका तो कहना दुरुस्त है कि गुड गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज हैं। अमीर तबका अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, टैक्सेस की जो सूरत हाल है, ज़राअत की जो सूरत हाल है, तो ये मसाइल ज़रूर हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि पाकिस्तानी कौम में बड़ी रेजिलियंस है। ये मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, ये मेरा अपना तजर्बा है कि जब भी मुश्किल आती है तो बहरहाल उस मुश्किल का हम मुकाबला करते हैं। वो तूफान हो, वो बारिशें हों, वो ज़लज़ले हों, वो जंगें हों, वो इंटरनल स्ट्राइक हो, कुछ भी हो। तो मैं तो फिर भी इस हालात में मुतमईन हूँ इस हवाले से कि हमें यकीन है कि हम इस मुश्किल मरहले से निकलेंगे। एक चीज़ मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि हम जो हमारा अदारा है, हम बगैर सूद के छोटे कर्जे देते हैं ताकि लोग, ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, रेडियो वाले कारोबार करने वाले छोटे कारोबार करते हैं, तो हम तकरीबन 6 मिलियन लोगों को अभी तक कर्जे दे चुके हैं। और अभी भी हमारे को 7-8 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास ये कर्जे हैं और उनसे वो कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे जो हमारे बोरोवर्स हैं, ये हमें आज भी 100% रिकवरी दे रहे हैं। यानी जो कर्ज उन्होंने लिया उसकी वापसी की शरह 100% है। तो विद ऑल ह्यूमिलिटी और विद ऑल रिस्पेक्ट मैं कहूँगा कि अगर हालात इतने ही गंभीर हो गए हैं तो ये 6-7 लाख लोग जो कारोबार कर रहे हैं, ये अपनी अकसात कैसे वापस करते हैं? ज़ाहिर है उस कारोबार से कुछ आमदनी होती है जिससे अपने घर के अखराजात पूरे करते हैं और फिर इस ही वक्त पे वापस करते हैं। तो ये कोई एक बड़ी गहरी मैं समझता हूँ कि तज्ज़िये की ज़रूरत है, जो पूरी तरह देखे कि गुर्बत क्या वाकई इतनी है या इसी तेज़ी से बढ़ी है, या कोई म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं जिससे वो एक दूसरे को गिरने नहीं देते।
اب دیکھیں نا سیلانی لیکن اس پہ کھلے جی ہوئے ہیں۔ میں ڈاکٹر امجد آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں اس حوالے سے کہ جو ہے وہ گرنے نہیں دیتے ہوں گے، لیکن جو ہارڈ فیکٹس ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور جس کو آپ بھی جس طرح سے ایگری کر رہے ہیں، ایگریکلچر ہے یا ٹیکسز ہیں یا باقی نظام ایسا ہے، تو یہ موسٹ لائکلی جو لوور مڈل کلاس سے لوگ نکل کے اس طبقے میں جاتے ہیں جس کو آپ کو مدد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، شاید اس طبقے کی زیادہ بات ہو رہی ہے اس دفعہ۔ تو ورلڈ بینک کی اس رپورٹ پہ ایک تجویز یہ بھی دی گئی کہ پاکستان سب سے پہلے صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولتوں کو بہتر کرے۔ آپ کے ادارے سمیت کچھ اور ادارے بھی کام کر رہے ہیں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں، کیا دیرپا حل ہے اس کا کوئی، یا جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں اسی سے سولوشن نکلے گا کوئی؟ بنیادی حل میں سمجھتا ہوں کہ صحت اور تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن بنیادی چیز ہے روزگار۔ تو میرا تجربہ یہ ہے کہ فائنینشیل انکلوژن ہونی چاہیے، لوگوں کو روزگار کے مواقع ملنے چاہیے، یا ان کو اس طرح کے قرضے ملنے چاہیے، فائنینشیل سروسز ملنے چاہیے کہ وہ سیلف امپلائڈ ہو سکے۔ جب وہ سیلف امپلائڈ ہوں گے تو اکانومی کا پہیہ گھومے گا، دولت جنم لے گی، اور پھر وہ بچہ اسکول جائے گا، پھر وہ بچہ صحت کی سہولت تک پہنچے گا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حکومت سارے اپنے وسائل جھونک دے تعلیم میں اور صحت میں اور پاپولیشن ویلفیئر میں اور سینیٹیشن میں، کلین ڈرنکنگ واٹر میں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن وہ تو جتنے آپ کے پاس پیسے ہوں گے اتنے ہی ڈالیں گے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بھی موقع دیا جائے، گراس روٹ لیول پر، نچلی سطح پر اکانومی تب آگے بڑھے گی۔ اب آپ اگر 1 کروڑ لوگوں کو مائکرو فائنانس کی سہولتیں دے دیں تو وہ چھوٹی سطح پر اپنے کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو میرے نزدیک باقی انڈیکیٹرز کی امپرومنٹ کے ساتھ ساتھ، مثلا جب آپ SDGs کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو اس میں یہ فائنینشیل انکلوژن، یہ میرا تجربہ ہے، یا روزگار کی فراہمی، ساری اسکلز کی فراہمی، تو یہ 2 چیزیں پاکستان میں اس وقت امیڈیٹلی جو 2 سولوشنز مختلف لوگوں کی رائے کے بعد سامنے آئے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایگریکلچر پر توجہ دیں، اور دوسرا جو لو ہینگنگ فروٹ ہے وہ IT سروسز ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک میں IT کی ٹریننگ، جو بہت مشکل نہیں ہے، کم از کم $100 بلین کی سروسز ایکسپورٹ کرنے کا پوٹینشیل ہے، اور اب ہم صرف $4 بلین کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا، اگر حکومت اس طرف توجہ دے، ایک ایمرجنسی پروگرام شروع کرے کہ جب ہم نے IT کے جو گریجویٹس ہیں ان کو انڈسٹری ریلیونٹ ٹریننگز دینی ہے، اور ہم نے 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ لوگوں کو ٹریننگز دینی ہے، تو وہ آپ دیکھیے کہ کس قدر زیادہ 4 بلین سے بڑھ کر آپ 25 بلین 50 بلین 100 بلین تک پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح ایگریکلچر کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ پروڈکٹیوٹی ہماری لو ہے۔ اب ہم نے قرضے دیے ایگریکلچر سیکٹر میں، تو ان قرضوں کی مدد سے لوگوں نے کھاد خریدی، بیج خریدا، وقت پہ پانی ڈالا، اور ان کی جو آمدنی ہے وہ 25، جو ان کی پیداوار تھی گندم کی، 25 من سے بڑھ کر وہ 50 من تک پہنچ گئی۔ اب یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا کہ آپ چھوٹے کسانوں کو آسان شرائط پر قرضے دے دیں تاکہ وہ ان پٹس ڈالیں، جس سے ان کی انفرادی غربت بھی ختم ہوگی اور قومی پیداوار بھی بڑھے گی۔ تو یہ میں جو 2 حل پیش کر رہا ہوں، ایگریکلچر اور IT، اس کے علاوہ ٹورزم اور جو دوسری ہماری ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے، اس میں بے پناہ سکوپ ہے۔ تو یہ جو سوشل انڈیکیٹرز کی بات کر رہے ہیں، ان کو پورا کرنا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بجائے اس کے تعلیم کے پیسے دیے جائیں، صحت کے پیسے دیے جائیں، انہیں روزگار مل جائے تو وہ ساری سہولیات وہ خود حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، مختلف شعبوں میں اپنے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ جی 9 کروڑ پاکستانی غربت کا شکار ہیں، تو 11 کروڑ تو غربت کا شکار نہیں ہے، تو جو بالائی لیکن جو ابھی 2 کروڑ 4 ان کی بھی تو ذمہ داری ہے نا۔ رائٹ، تو یہ ان کی ذمہ داری کس طرح سے ہے، اس حوالے سے ہم کسی اور نشست میں ضرور بات کریں گے۔ ڈاکٹر امجد، آپ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آپ کا ادارہ اس معاملے میں کیا کر رہا ہے۔ پاکستان کا شمار دنیا کے لوور مڈل انکم والے ممالک میں ہوتا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق ملک کی مڈل کلاس میں تقریباً 90,000 سے 3.5 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والے لوگ شامل ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ظفر شفیق، درمیانے درجے کا ایک کاروبار چلاتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس کام کرنے والا سٹاف اس وقت کس حال میں ہے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے ظفر، آپ کے پاس کام جو کر رہے ہیں لوگ، اور کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس جو کام کر رہے ہیں، اور کتنوں کو شکایت ہے کہ ان کو تنخواہیں اب کم لگتی ہیں؟ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس تقریباً آل ٹوگیدر ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں ہماری کمپنی کی، اس میں 100 لوگ ہیں، وی ہیو آل ٹوگیدر 100 پیپل، اور
اس وقت یقیناً اٹس ڈیفیکلٹ فار ایوری بڈی ٹو میک بوتھ اینڈز میٹ، یعنی اب خرچی چلانے مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کے لیے. سب سے اگر بنیادی آپ دیکھیں کمیوٹنگ فرام ون پلیس فرام ہوم ٹو ورکنگ پلیس، یہ سب سے مشکل کام ہو رہا ہے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے. اور کسی کے پاس ایک بائک بھی ہوتی ہے اور 1 لیٹر پیٹرول استعمال کرتا ہے پر ڈے، تو اس کی قیمت آپ اندازہ لگانا ہے کہ مہینے میں اس کا کتنا خرچ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے الیکٹریسٹی کے بل جو پچھلے دنوں آئے ہیں اس میں سب کے لیے مشکل ترین ہوتی چلی جا رہی ہے. میں ڈاکٹر امجد ثاقب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہ اس ہمارے معاشرے میں بہتری کے لیے، لیکن میرا ایک بنیادی خیال یہ ہے کہ unless we the business expand یعنی انڈسٹریلائزیشن کے جب تک آپ ایکسپینشن نہیں دیں گے اس وقت تک لوگ will be able to get a high income. کیونکہ آپ جتنی بھی سپورٹ کریں، یہ معاشرے کا اصول، اکنامی کا اصول ہے کہ انڈسٹری میں جب ڈیمانڈ ہوتی ہے تو سیلریز بھی بڑھتی ہیں. اس وقت یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایڈ ہاک بیسس پر لوگوں کو انکریمنٹ دی جا رہی ہے، سپورٹنگ رول سپورٹ بھی دی جا رہی ہے. فار ایگزامپل ان کے کاسٹ کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے، ان کے میڈیکل ایکسپینسز کو جہاں آتے ہیں وہ کمپنسیٹ کر دیتی ہیں کمپنیز، یا انشورنس کی اسکیمز ہوتی ہیں وہاں سے کمپنسیشن ہو جاتا ہے. لیکن ایک آدمی کمفرٹیبلی رہ سکے اور اپنے کام میں کنٹریبیوٹ کر سکے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو پیس آف مائنڈ ہونا چاہیے اور ایک رسپیکٹیبل انکم کا طریقہ ہونا چاہیے. تو آپ کے پاس رسپیکٹیبل انکم کی ڈیفینیشن آپ نے اپنے سٹاف کے لیے کیا بنائی ہے؟ کیا آپ کر پا رہے ہیں ایسا کہ آپ کا سٹاف خوش رہے، موٹیویٹڈ رہے اور کام کر سکے آپ کے لیے؟ لیکن میں اپنے کمپنی کی بات نہیں کروں گا، اس پرائیویسی بھی آتی ہے، میں جنرلی بات کر رہا ہوں. جی میں ان اسپیسیفک ظفر صاحب میں ان اسپیسیفک جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک ایز اے کیس اسٹڈی اگر ہم دیکھ سکیں کہ آپ اپنے ادارے میں کیا کر رہے ہیں جو کہ موٹیویٹ کر رہا ہے آپ کے امپلائیز کو. دیکھیے ہم تو پھر کمپنسیٹ کرتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، چاہے ایڈ ہاک بیسس ہو، جہاں بھی آپ کی سیلریز کو انکریز کرنا ہو وہاں ہو، لیکن کسی کے لیے اب سیلری انکریز کرنا بھی مشکل ہو جا رہا ہے. فرسٹ آف آل ریزن از بیکاز بزنس کی گروتھ آپ کے نہیں ہوتی ہے، لوگوں کے لیے پاس ڈسپوزیبل انکم نہیں ہے تو کنزیومر پروڈکٹس کو کھل کے خرید سکیں. دے آر مور انٹرسٹڈ ان بائنگ دا گروسری. سب سے پہلے کچن چلانا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ رسپیکٹیبل انکم وہی ہوتی ہے جب کنزمپشن بڑھے، جب لوگوں کو جاب بیسیکلی معاشی پالیسیز جو ہیں یا معیشت چلنا شروع ہو تو آٹومیٹکلی اس کے ساتھ چیزیں بہتر ہوں گی. بہت شکریہ ظفر شفیق کا، آپ ہمارے ساتھ تھے. اس کے علاوہ بھی جس طرح سے ہم IMF کی رپورٹ کی ناظرین بات کر رہے تھے، عالمی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت ایک دوراہے پر کھڑی ہے اور اس کی بہتری کے لیے بہت سے سخت اقدامات کی ضرورت ہے، جس میں عالمی بینک کی طرف سے صوبوں اور وفاق کے درمیان پالیسیز پر عمل درآمد کے لیے بہتر کوآرڈینیشن کی بھی تجویز دی گئی ہے. اسی پر پاکستان سینٹ کے سابق چیئرمین سینیٹر میاں رضا ربانی نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے پاس عالمی مالیاتی اداروں کی شکل میں نئے نوآبادیاتی آقا آ چکے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ آج ورلڈ بینک نے تجویز دی ہے کہ ایک قومی وزراء کونسل ہونی چاہیے تاکہ صوبے اور وفاق بہتر کام کر سکیں، اور ورلڈ بینک کا یہ کہنا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ اور نیشنل اکنامک کونسل کو مزید مؤثر بنایا جائے، یہ ایک آزاد ریاست کی حکمرانی میں کھلی مداخلت ہے. رضا ربانی کی طرف سے میڈیا کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک کے حالیہ بیانات سے انہیں یقین ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک نئی شکل نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے اور اشرافیہ خاموش تماشائی بن کر یہ سب دیکھ رہی ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اشرافیہ نئے ماسٹرز کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہو. معاشی ماہرین اس سے پہلے ہر بار ایسی ہی تجاویز دیتے آئے ہیں جیسی اب ورلڈ بینک کی طرف سے دی گئی ہیں، لیکن آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. کیا اس بات کے کوئی امکانات ہیں کہ عالمی بینک کی طرف سے دی گئی تجاویز پر کسی سطح پر کام ہو سکے گا؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے معاشیات اور SDPI کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد قیوم سلیری سے، جو اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں. عابد، کیا کوئی مختلف تجویز ہے عالمی بینک کی طرف سے؟ جو کہا گیا ہے کچھ نیا تو شاید نہیں ہے اس میں، یہ تو ہم ہر بار لوکلی تو ڈسکس کر ہی رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان کی معیشت کے لیے اس پر عمل درآمد ہوتا تو ہمیں آج تک نظر نہیں آیا. دیکھیے عالمی بینک نے کوئی نیا نہیں کہا، یہ تو آپ کی اپنی کانسٹیٹیوشنل پروویژنز بھی ہیں کہ کونسل فار کامن انٹرسٹ جو ہے ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ کہ وفاق اور صوبے جو ہیں وہ آپس میں مل بیٹھیں اور
आपस में एक हम आहंगी पैदा कर सकें, अगर किसी का कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वहाँ पे डिस्कस हो। इसी तरह से जो बाकी उन्होंने कोऑर्डिनेशन की बात की है, सिंक्रोनाइजेशन की बात की है, तो उसकी वजह ये बनती है कि हर साल जब वफाकी बजट आता है उसमें एक आइटम लिखी होती है सूबाई सरप्लस, यानी सूबे जो हैं वो अपने आमदनी से कुछ सेविंग करेंगे और वो बचा रहे होंगे। अब अगर सूबे नहीं बचा पाते और जाहिर है कि आपका सारा बजट जो है वो डेफिसिट में चला जाता है। इसी तरह से टैक्सेशन के इशू पे देखें, डबल टैक्सेशन, किसी सूबे में जीएसटी का रेट जो है वो कोई और होगा, दूसरे वफाक में जो है वो और होता है। अगर आप आईसीटी की हद तक देखें, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो आपको खाने पीने की जो बिल है उस पर सिर्फ 5% जीएसटी लगती है। वही अगर आप रावलपिंडी में चले जाते हैं जो कि पंजाब में है, या पेशावर में चले जाते हैं, तो आपको जीएसटी ज़्यादा देना पड़ती है। तो ये वो इश्यूज हैं जो कि प्रैक्टिकली आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब भी हम आधारा जाती रिफॉर्म की बात करते हैं या पॉलिसी रिफॉर्म की बात करते हैं, तो IMF हो या वर्ल्ड बैंक को वो यही कह रहा है कि भाई इन इश्यूज पे सूबों को और वफाक को आपस में ना सिर्फ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, बल्कि अपनी पॉलिसीज जो है वो इन लाइन करने की जरूरत है। आज भी लाने की जरूरत है। अब एक चीज़ मैं अभी महंगाई के हवाले से जो रिपोर्ट एक रही और ख़ासतौर पे गुर्बत के हवाले से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में जो नंबर्स दिए गए, कितने अलार्मिंग हैं ये नंबर्स आपके लिए? और आप समझते हैं कि जिस तरह से इन्फ्लेशन के नंबर्स अभी जिस सतह पे हैं ये कम होती है अपेरेंटली दिखाई भी नहीं देती, जो प्रोजेक्शंस हैं वो भी इसी तरह की हैं। सो वेयर एग्जैक्टली इट्स एंडिंग? इस वक्त जो इशू आ रहा है वो इनइक्वालिटी का आ रहा है। इशू जो है वो हैव और हैव नॉट, यानी वो लोग जिनके पास है, आप उसको तबका अशराफिया कह लें, आप उसको अपर मिडिल क्लास कह लें, और वो लोग जो कि इस 40% रुपये डेप्रिसिएशन के बाद और एक रिकॉर्ड इन्फ्लेशन के बाद जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने से भी कासर हो रहे हैं, तो उनके दरमियान जो तकसीम है वो बढ़ती चली जा रही है, उनके दरमियान गैप बढ़ता चला जा रहा है। और ये जो गैप है, ये अगर ये एक खास हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे फिर हैव और हैव नॉट के दरमियान एक कशमकश शुरू हो जाती है, जो कि पूरे सोसाइटल फैब्रिक को वो एक चैलेंज कर सकती है, उसको कमज़ोर कर देती है मुआशरे को। और इस आप समझते हैं इस तरह के इम्कानात हैं पाकिस्तान की सोसाइटी में? देखिए, अभी हमने पिछले महीने देखा, पहली दफ़ा हुआ बड़े अरसे के बाद के लोग महंगाई की वजह से सड़कों पे आए। आप देखें पाकिस्तान जहाँ पे कि हर मौजू पे एहतजाज होता है, बहुत कम होता है कि लोग जो हैं वो इतने मजबूर हो जाएं कि वो अपनी एनर्जी बिल भी ना पे कर पाए। और अभी ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि आलमी मंडी में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती चली जा रही है, और ये बढ़ती हुई कीमत जो है ये हमारे बिजली के बिलों पे भी रिफ्लेक्ट होगी, ये पेट्रोल डीजल की कीमत पे भी रिफ्लेक्ट हो रही होगी, और अभी गैस के बिल भी हमें बढ़ाने हैं क्योंकि वहाँ पे भी एक अच्छा खासा पहाड़ जैसा एनर्जी सर्कुलर डेट जो है वो बन गया हुआ है, जिसको कि हमें ख़त्म करना है। तो अब लोगों का जो मेजर कंसर्न है वो एनर्जी और यूटिलिटी बिल्स है। हर घर में चूल्हा भी जलना है, हर घर में गर्मी या सर्दी के लिए और ख़ासकर रोशनी के लिए बिजली भी चाहिए, और अगर मोटरसाइकिल मोटर गाड़ी नहीं भी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी बिल जो भी उसके हवाले से बिल्स बढ़ रहे हैं। अब मेरे पास लास्ट 1 मिनट है, मैं क्विकली चाहूँगा आप आलमी मालियाती इदारे के हवाले से जो रज़ा रब्बानी की ये स्टेटमेंट थी कि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनते जा रहे हैं, उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसमें एग्जेजरेशन है। ये जो प्रोग्राम होते हैं IMF के साथ या वर्ल्ड बैंक के साथ, ये हमारी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, और हम मजबूर हो जाते हैं जब अपने मालियाती डिसिप्लिन ना होने की वजह से, तो तभी इन अदारों के पास जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपना घर ठीक करना होगा। अगर हमारा घर दुरुस्त होता है तो IMF जो है वो ज़बरदस्ती तो हमें ये नहीं आके कहता कि कर्जा ले लें, ये हम ही हैं जो कि डिसिप्लिन ना लाने की वजह से IMF के पास जाते हैं, और फिर हम एक अपना पैकेज बना के पेश करते हैं कि ये कर्जा अदा कैसे होगा। तो रज़ा रब्बानी के साथ बसद एहतराम, मुझे आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये IMF जो है ये हमें आके मजबूर कर रही है, हम मजबूर होकर IMF के पास जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलैरी, आप हमारे साथ थे इस्लामाबाद से, और जिस हवाले से अभी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई इकॉनमी पे, उस पर हम आपसे तज्जिया लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।